السلام علیکم جی، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر سجاد انور، اپنے یوٹیوب چینل سجاد انور مختلف کے ساتھ آج آپ سے کچھ دلچسپ باتیں کرتے ہیں۔ یورپ کی جو جورسپروڈنس تھی اس میں صدیوں کے ایک پروسیس کے تحت ایک نام استعمال ہوتا تھا جب کوئی عدالت جو تھی وہ سو موٹو لیتی تھی، جو پاکستان کے عام مفہوم معنوں میں سو موٹو جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کو سمانٹو موٹو کہا جاتا تھا۔ یہ ایک اٹالین ورڈ ہے، سمانٹو موٹو۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی بھی عدالت کسی بھی اہم واقعے کے اوپر اپنا جب ایک خود سے کسی کیس کو لگاتی ہے تو اس کو سمانٹو موٹو کہا جاتا تھا۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یورپین جو عدالتی تاریخ تھی اس میں سو موٹو کا لفظ آ گیا، اور سو موٹو کا لفظ جو ہے وہ اس کا مطلب تھا کہ از خود نوٹس، وہی تھا جو اٹیلین ایک ورڈ آیا تھا اس کے ساتھ ہی یہ اس کو اور سمپلیفائی کرتے ہوئے سو موٹو کر دیا گیا۔ اب پاکستان میں یہ سو موٹو کا بڑا ایک ہسٹری ہے، خاص طور پہ سجاد علی شاہ، افتخار چودھری اور اب بندیال صاحب کے سو موٹو ایکشنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن یہ جب سے بندیال صاحب کی ساس کا ایک آڈیو لیک آیا اور جس پہ وہ انسسٹ کر رہی ہیں ان کے سو موٹو ایکشن کی پاور کے اوپر، اس کے بعد عرف عام میں پاکستان میں ایک نئی بحث چل گئی ہے کہ یہ تو سو موٹو نہیں ہے، یہ 700 موٹو ہے، یعنی ساس صاحبہ کے از خود سوچنے کے اوپر بندیال صاحب نے، یا ساس صاحبہ کی موٹیویشن پہ یہ بندیال صاحب نے سو موٹو لیا ہے۔ تو کوئی پتہ نہیں ہے آنے والی تاریخ میں پاکستان میں یہ جو 700 موٹو ہے یہ سو موٹو کو ریپلیس کر دے، جیسے یورپ میں سپانٹو موٹو کو انہوں نے سو موٹو میں تبدیل کیا تھا۔ یہ تو ایک اس کا دلچسپ پہلا ہے۔ لیکن یار کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک شخص جو کسی بھی گدی پہ بیٹھا ہے، مثلا آپ پنچایت کی بات لے لیں، اگر وہ پنچایت میں اس کے سامنے ایک مقدمہ لگا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے سامنے دونوں ہی فریق سچے ہوں گے، ایک جھوٹا ہوگا ایک سچا ہوگا، لیکن اس پنچایت کے پاس ایک سب سے بڑی طاقت اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ جناب یہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ دونوں فریقوں کو قابل قبول ہوگا، کیونکہ یہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، ایک ان کے بارے میں ایک طے شدہ ایک یہ سچائی جو ہوتی ہے یہ ایک وہ سب تسلیم شدہ ہوتی ہے۔ اور عدالتوں کے بارے میں بھی عام طور پہ یہ جو جب سے ہمارے پاس سویلین آرڈر آیا ہے، جورسپروڈنس کا یہ جو یورپین نظام ہے، اس میں بھی اگر ایک جج یہ سمجھتا ہے کہ اس کے کچھ انٹرسٹ اس کیس کے بارے میں ہیں جس کی وجہ سے وہ فیصلہ دیتے ہوئے اپنی سیلف جو انٹرسٹ ہے یا جو کنٹرڈکشن ہے انٹرسٹ کا وہ بیچ میں آ سکتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کیس سے الگ کر لیتے ہیں۔ بہت سارے ججز جو ہیں وہ کہ اپنا بینچ سے الگ ہو جاتے ہیں اور بینچ ٹوٹ جاتا ہے، پھر نیا بینچ بنتا ہے۔ لیکن یہ بندیال صاحب اور ان کے دو رفیق کار، ایک جسٹس مریب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن، یہ تینوں پتہ نہیں کس طرح کا ان کا مائنڈ ہے کہ سارا پاکستان ان کے اوپر گفتگو کر رہا ہے، ان کے اوپر شک کر رہا ہے، سوائے پی ٹی آئی کے باقی ساری سیاسی جماعتیں، خاص طور پہ چھوٹے صوبوں میں ان تینوں احباب کے بارے میں ایک رائے ہے کہ یہ تینوں پنجابی جج ہیں اور یہ جو چاہے پاکستان کے مستقبل کا اور فیٹ کا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس وقت جب ایک انٹرسٹ کا تصادم یا کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ ایک چیف جسٹس صاحب کی فیملی، فرسٹ فیملی، یعنی ان کی ساس صاحبہ،
وہ ان کو فون کر کے کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ پاکستان کے لاکھوں لوگوں کی دعائیں، آپ ڈٹے رہیں اور عمران خان کے حق میں فیصلہ کریں۔ تو یار یہ تو بہت بڑا ایک سوالیہ نشان پیدا ہو گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ خاتون کیا کہہ رہی ہے کہ جو عمران خان کے حامی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اور جو ان کے مخالف ہے وہ اندھے ہو جائیں۔ یعنی اس قدر ایک نفرت انگیز ایک ان کی جو خواہشات ہیں ان کو جامہ پہنانے کے لیے کہا جا رہا ہے چیف جسٹس صاحب کو، اور جن کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے، یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ کوئی ایک کسی فری کی سائیڈ نہیں لیں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ اگر کوئی 3 جج سندھ کے ہوں اور وہ کسی ایک بینچ میں بیٹھے ہوں اور وہ کسی سندھ کی پاپولر پارٹی کو پورے ملک کے دیگر وسائل کے اوپر ان کو ایک سب سے بڑی سپیس دینا چاہتے ہوں، تو آپ پنجابیوں کے دل میں کیا آئے گا، بلوچیوں کے دل میں کیا آئے گا، کے پی کے پشتونوں اور ہزارہ کے دل میں کیا آئے گا، اور ناردرن ایریاز اور کشمیریوں کے دل میں کیا آئے گا کہ ایک سندھی 3 جج مل کے پورے پاکستان کا فیصلہ کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ان 3 پنجابیوں کو ذرا احساس نہیں ہے، پوائنٹ آؤٹ کرنے کے باوجود یہ بندیالی عدالت کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ یہ تو ہو گیا کہ جناب ویڈیو لیک ہو گئی اور اس میں ان کے فیملی کی سوچ بالکل آڈیو لیک کے ذریعے سامنے آ گئی۔ محجبین نون صاحبہ نے کھل کے اپنا مطمع نظر بتا دیا، اور وہ جس طرح سے اپنے داماد کو بیک اپ کر رہی ہیں وہ بھی بتا دیا۔ لیکن یہ جو ساسو موٹو ہے یہ پیچھے نہیں ہٹتا نظر آئے گا آپ کو بھی ہمیں بھی۔ یہ بندیالی جو عدل ہے یا بندیالی انصاف ہے اس کی ایک دلچسپ تلمیح جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ اس طرح سے عدالت میں آئیں گے 27 اپریل کو کہ جیسے نہائے دھوئے ہیں، انہوں نے کوئی بات نہیں سنی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اوپر انکوائری بٹھا دیں کہ یہ آڈیو لیک کیسے ہوئی۔ یعنی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو کنٹینٹ ہے اس آڈیو کا میری ساس صاحبہ کا، اس سے میں اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرتا ہوں اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اس بینچ میں بیٹھنا ہے اور اگر وہ ڈیٹیچ نہیں کرتے اپنے آپ کو، تو پھر اس بینچ میں جب بیٹھیں گے تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہے جو ان کی ساس نے کہا کہ باقی اندھے ہو جائیں، اس انصاف ان کو یہاں سے انصاف نہیں ملے گا، اور جو عمران خان کے حمایتی ہیں وہ اللہ ان کو کامیابی عطا کرے۔ یہی بات ہے، یہی بات ان کی ساس کی ہے، یہی بات بندیال صاحب کی ہے، یہی بات اعجاز الاحسن صاحب کی ہے، یہی بات منیب اختر صاحب کی ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے جی عام طور پہ کہ جی 8 جج تو ان کے ساتھ ہیں، یہ 3 جج تو نہیں۔ او بھائی، اگر وہ 8 جج بھی ساتھ ہیں، آپ کے پاس اکثریت ہے، تو آپ اس طرح کا جو نیشنل انٹرسٹ کا کیس ہے جس میں دوسرے صوبے، اب سندھ جو ہے اس پہ ایک احتجاج لانچ کر رہا ہے، انہوں نے ابھی تو تحمل کا مظاہرہ کیا، احتجاج واپس لے لیا ہے۔ آپ ان ساری آوازوں کو ایکیومولیٹ کرنے کے لیے ایک فل کورٹ بلائیں اور اس معاملے کو ونس فار آل سیٹل کر دیں۔ یہ جو ڈیسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے، بار بار بے چینی ہے، فل کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور فل کورٹ میں اگر آپ کے 8 جج ہیں تو آپ اپنی مرضی کا فیصلہ کروا لیں۔ لیکن آپ ڈرتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ جو جونیئر جج ہیں بیچ میں 3-4، وہ جب آپ کے مخالف 7 سینئر جج بیٹھیں گے تو وہ ان سے انفلوئنس ہو سکتے ہیں اور فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ یہ بتائیں، بندیال صاحب سے میں سوال پوچھتا ہوں ایک بڑا سمپل، کہ آپ کو اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کہتی رک جائیں، آپ کو پارلیمنٹ بھی کہتی ہے کہ آپ یہ فیصلہ نہ کریں، آپ کو ملک کی آزاد آوازیں بھی کہتی ہیں کہ آپ یہ فیصلہ نہ کریں، چھوٹے صوبوں سے آوازیں ابھر رہی ہیں کیا، لیکن آپ بضد ہیں اپنی ساس صاحبہ کا جو حکم ہے اس کو بجا لانے کے لیے۔ اور یہ ساس صاحبہ کا معاملہ نہیں ہے، جسٹس منیب اختر کے بچوں کی کہانیاں بھی آ رہی ہیں، جسٹس اعجاز الحسن کی فیملی کی کہانیاں بھی آ رہی ہیں۔ تو بھائی کیوں ٹیگ کرتے ہو اپنے آپ کو ان برے ڈیسیژنز کے ساتھ؟ آپ کچھ اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے پاکستان کے لیے؟
اور اس نئی عدالتی تاریخ کو رقم کرنے کی بجائے جس پہ کل کو لوگ ہنسیں اور اس کا مذاق اڑائیں، جیسے بابا رحمتے اور زحمتے کا اڑا رہے ہیں، آپ ایک بہتر فیصلہ کر کے جائیں پاکستان کے مستقبل کے لیے، ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان شدید اکنامک کرائسس کا شکار ہے۔ آج ہی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی آپ رپورٹ دیکھ لیں کہ جو موسموں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے، اور جو آپ کا غریب آدمی جس طرح سے پس رہا ہے، کیا پنجاب میں الیکشن کرا کے آپ سٹیبلٹی لے آئیں گے؟ یہ تو سیاسی بات ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ عدل کریں، عدل سیاسی نہیں ہوتا، اور آپ اپنی ساس صاحبہ اور اپنی فیملیوں سے بالا تر ہو کے سوچیں، ایک فل کوڈ بنائیں اور اس میں یہ معاملہ طے کر دیں، ورنہ یہی کہا جائے گا کہ یہ 100 موٹو نہیں تھا، یہ 700 موٹو تھا۔ اوکے، آج کا ویلاگ میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس کو سبسکرائب کریں، میرے اس چینل کو، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ان سے بھی کہیں کہ وہ اس کو، اگر یہ گفتگو پسند آتی ہے تو اس کو آگے اپنے دوستوں کے سرکلز میں بھی اس کو ریکمینڈ کریں۔ بہت شکریہ۔